سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو ان کی خوشنودی کے تابع ہو، سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں اس کو اور اسے اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتے ہیں اپنے حکم سے، اور وہ ان کو چلاتے ہیں سیدھے راستے کی جانب۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا ہے، روشنی آئی ہے اور کھلی کھلی کتاب آئی ہے۔ یہاں نور سے مراد شریعت مطہرہ بھی ہو سکتی ہے اور خود صاحب شریعت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ جناب اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے کوئی شک نہیں کہ انسان ہیں، بشر ہیں، مگر صفات کے اعتبار سے سراپا نور ہیں، روشنی ہے، کیونکہ آپ کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہوئی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملی ہے، پھر ان کے واسطے سے انسانوں کو ملی ہے، پھر عام لوگوں کو ملی ہے، تو یہ ساری رحمت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ اس لیے جتنی بھی صفات ان سب کے اندر موجود ہیں وہ صفات اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جنہوں نے وہاں جا کر ظہور پکڑا ہے۔ تو اس لیے آپ کو نور بھی فرمایا گیا، اور دوسری چیز قرآن پاک۔ اب یہاں آج یہ فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے، حالانکہ پیچھے جو دو چیزوں کا تذکرہ ہے تو لفظ یہ ہونے چاہیے تھے اللہ ان دونوں کے ذریعے سے۔ تو مفسرین نے یہاں ایک نقطہ پیدا فرمایا کہ یہاں ضمیر واحد کی لائی گئی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے، جب کہ پیچھے چیزیں دو ہیں، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ دو اصل میں دو نہیں، صرف دکھنے میں دو ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں۔ جو قرآن ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ ہیں وہ قرآن ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے طرز زندگی کیا تھا؟ تو فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن پاک تھا، یہ پڑھتے جاؤ گے تو یہی آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اسی کو بعض ہمارے جو حضرات ہیں وہ یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ نے گویا کہ ہمیں دو قرآن دیے، ایک قرآن وہ ہے جو نقوش کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، حروف کی صورت میں موجود ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، یعنی قرآن مجسم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ قرآن مجسم ہے، اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ملفوظ ہے، الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس لیے آپ الگ ہوں، قرآن پاک الگ ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ جو آپ ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی آپ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہدی بہ اللہ،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، کس چیز کی؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے دکھاتے ہیں۔ السلام کا لفظ جو یہاں استعمال ہوا، مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں السلام یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ اللہم انت السلام، جو ہم فرض نماز کے بعد فوراً دعا مانگتے ہیں، اس میں پہلا لفظ ہے اللہم، اے اللہ، انت السلام، آپ سلام ہیں، یعنی سلامتی ہیں، آپ سلامتیوں کے پیدا کرنے والے ہیں، سلامتیاں دینے والے ہیں۔ سلامتی کیا ہوتی ہے؟ سلامتی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے۔ اعضاء کی سلامتی، انسان کے سارا جسم سالم رہے، کوئی عضو اس کا ٹوٹ نہ جائے، کوئی پھوٹ نہ جائے، اور پھر صحت کی سلامتی چاہیے، پھر سلامتی کی بھی سلامتی چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے خزانوں سے آتی ہیں، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع بنا لیتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اس کو ہدایت نہیں ملتی سلامتی کے راستوں کی۔ یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث قدسی جو مشہور ہے اس کے اندر بھی آتی ہے کہ یا ابن آدم انت ترید وانا ارید، اے آدم کے بیٹے، بچے، تیری بھی کچھ خواہشیں ہیں اور کچھ میرے ارادے ہیں، اگر تو اپنی خواہشیں چھوڑ کر میرے ارادے پہ آ جائے گا تو اکفی کفیما ترید، جو تیرے ارادے ہوں گے میں ان میں تیری کفایت کروں گا، اور اگر تو چھوڑ کر نہیں آئے گا تو پھر میں اتعبک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، کہ جو تو چاہتا ہے، یعنی تیری اپنی خواہشات کی ایک لمبی دنیا ہے، ایک بڑی فہرست ہے، اس کو تو پورا کرنے کے لیے بھاگے گا، کبھی یہ خواہش پوری کرے گا، پیچھے سے دوسری ختم ہو جائے گی، دوسری کو آ کے جو ہے وہ پورا کرنے لگے گا، پچھلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو اسی ادھیڑ بن میں، اسی اکھاڑ پچھاڑ میں، دوڑ دھوپ میں تیری ساری زندگی کٹ جائے گی، لیکن تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو جو بندہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ سے کٹ کر، اللہ سے ہٹ کر، وہ بندہ پریشانی کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے، کیونکہ سبل السلام کی طرف نہیں جا رہا، وہ سلامتی کی راہوں کا مسافر نہیں ہے، وہ پریشانیوں کی راہوں کا مسافر ہے، وہ الجھنوں کی راہوں کا مسافر ہے، وہ اضطراب کا مسافر ہے، اور وہ بالآخر ڈپریشن کا مسافر ہے۔ اس کا انجام یہ ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا، کہتا ہے جیسا میرا مولا چاہتا ہے میں ویسی زندگی گزارا ہوں، جو ان کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو ان کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے، تو پھر فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، اس کو تلاشتا ہے، اللہ اس کو اس کی دستگیری فرماتے ہیں، یہدی، اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، اس کی زندگی سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کے پاس چاہے ایک ٹگا نہ ہو لیکن اس کا دل بھرا ہوگا، اس کے پاس حالات چاہے بہت گمبھیر ہوں اس کے آس پاس، مگر اس کا دل سکون سے بھرا ہوگا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے جو خواہشات کا غلام بنتا ہے، چاہے وہ پوری دنیا سمیٹ لے، چاہے وہ عمدہ سے عمدہ مکان بنا لے، عمدہ سے عمدہ بیڈ روم بنا لے، اور اس کے اندر دنیا بھر کی سہولتیں پیدا کر لے، لیکن اس کے دل میں سکون میں نہیں عطا کروں، اس کو سلامتی نہیں ملے گی، اس کو پریشانی ملے گی بیچارے کو۔ اس لیے فرمایا کہ اس قرآن پاک سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے فائدہ وہ آدمی اٹھائے گا جو ہماری رضا کا طالب ہے، جو ہمارے کہے پر چلتا ہے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ المؤمنون حیینون لینون، کہ مومن کیا ہے، وہ تو بڑا نرم روح رویہ کرتا ہے، وہ تو ایسا ہے کل جمل المنقاد ان انیخ اناخا، اللہ کے حکم کے سامنے وہ ایسا ہے جیسے نکیل ڈالا ہوا اونٹ، نکیل ڈل جانے کے بعد اونٹ کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ دائیں بائیں ایسے منہ کر سکے، اس کو جیسے مالک لے کے چلے گا ویسے ہی چلے گا۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا میں ایسا اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کو پریشانیاں نہیں ہوتی، اس کو مسائل نہیں ہوتے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو خواہشات کے اندھیرے تھے، خواہشات کے جتنے بھی اندھیرے، کیونکہ ہر خواہش ہر گناہ کا
نتیجہ ہوتی ہے، سبب بن جاتی ہے۔ ہر خواہش کا نتیجہ گناہ ہوتا ہے، اور گناہ ظلمت ہوتا ہے۔ گناہ کے اندر نور نہیں ہوتا، اس کے اندر روشنی نہیں ہوتی، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ تو وحشت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے دہشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، اور ناریت ہوتی ہے۔ جہنم ہے، جہنم کو دھواں ہے گویا کہ اس کے اندر۔ تو گناہ یہ اس لیے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ دنیا میں انسان نے کسی پر ظلم کیا، قیامت والے دن یہ ظلم نے آنا ہے، آدمی کے سامنے آنا ہے، اس کے نام اعمال میں بھی آنا ہے، اور ویسے بھی اس کو آ کر اس نے اپنا سامنا کرنا ہے۔ تو وہاں کس صورت میں آئے گا؟ اندھیروں کی صورت میں۔ تو یہ دنیا کے جو بھی غلط کام ہیں، یہ دراصل انسان اپنی قبر کے لیے اور اپنے حشر نشر کے لیے اندھیرے جمع کرتا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے دنیا کے حساب سے روشنی جمع کر رہا ہے، لیکن قبر کے اندھیرے جمع کر رہا ہے۔ اور جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ اس کو یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اسے اللہ نور کے اندر لے آتے ہیں۔ ایک آدمی دیکھیے اب بھٹک رہا ہے، اس کے ایسے راستے کا مسافر ہے جہاں چاند کی بھی روشنی نہیں ہے اور گھپ اندھیرا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، صحرا کے اندر ہے، نہ کوئی تارا نظر آ رہا ہے کہ جس سے وہ رہنمائی لے سکے، نہ کوئی روشنی نظر آ رہی جس سے اس کو پتہ چل سکے۔ ایک یہ مسافر ہے، اور ایک وہ مسافر ہے کہ جس کو اللہ اپنا نور عطا فرما دے۔ اللہ جس کو اپنا نور عطا فرما دے، یعنی نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے راستہ انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ پھر ان کو ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو وہ سیدھا جنت کو جانے والا ہے۔ صراط مستقیم، وہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم اللہ سے ہر روز دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کے رکعت میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آج کی آیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھنے کا فارمولہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیدھا راستہ مانگ لیا ہم نے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیل بھی ہوگی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ لیکن ان سب آیتوں میں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ سیدھا راستہ ملے گا کیسے۔ اتنا تو تذکرہ ہے کہ بہت شاندار راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے۔ لیکن یہ راستے پر ہم کیسے جائیں گے اور اس راستے کو طے کیسے کریں گے، اس کی یہ فرما دی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے زندگی کے ہر عمل میں، حتیٰ کہ صرف عبادات میں نہیں بلکہ جو مباحات ہیں، جائز کام جیسے ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، گھر بار میں دوستوں یاروں سے گپ شپ ہے، گھر والوں سے کچھ وقت ہے ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو یہ سب اس کے جائز کام ہیں۔ ان جائز کاموں میں بھی انسان اللہ کی رضا کو طلب کرنے والا بن جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جسم کی حفاظت کرو، یہ تمہارے پاس امانت ہے، ہماری امانت ہے، اس کو تم نے صحیح رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کو واپس کرنا ہے، زمین کے حوالے کرنا ہے۔ تو میں اس لیے اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ پھر سو کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، سو رہا ہوں۔ تو یہ سونا جو ہے یہ سونا بن جاتا ہے اچھی نیت سے۔ تو اللہ کی رضا کی نیت جس انسان کی ہو جاتی ہے، نیت کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب بن جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو انسان چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر کہتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جس کے ناک کی سیدھ پہ چلتا جا اور سیدھا جنت کو انشاءاللہ تو پہنچ جائے گا۔ یہ صراط مستقیم، اس کو بعض حضرات نے یہ بھی کہا یہ صراط، پل صراط بھی یہی ہے کہ دنیا میں جیسا کسی انسان نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ پل صراط ہی پار کر رہا ہے۔ پل صراط پر جا کر جو کچھ ہوگا وہ یہی دنیا میں اپنی کہانی خود ہی لکھ رہا ہے کہ یہ کروں گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جو انسان تو بالکل سیدھے راستے پہ چلا، اللہ کی مان کر چلا، وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا، اور جس نے گڑبڑ کی، دائیں بائیں نکلا، تو پھر وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه.